بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا جی آج ہم میر تقی میر کا تعارف پڑھنے لگے ہیں. تو میر تقی میر 1725 یعنی 1725 میں پیدا ہوئے اور 1810 کے اندر ان کا انتقال ہوا. میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا اور میر یہ تخلص کیا کرتے تھے، اس وجہ سے میر تقی میر کہلائے. والد کا نام میر علی متقی تھا. آپ آگرہ میں پیدا ہوئے. تو میر کا کس شہر میں بیٹا پیدا ہوئے؟ آگرہ میں. ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے. بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا. یعنی بچپن میں ابھی چھوٹے ہی تھے میر کہ ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور جو ان کے والد صاحب کے مرید اور منہ بولے بھائی جو سید امان اللہ تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو جس کے سبب میر کو تلاش معاش یعنی روزگار پیسے کے حصول کے لیے آگرہ چھوڑ کے کہاں آنا پڑا؟ دلی. یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے. وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا. نادر شاہ جو ہے بیٹا جی یہ افغانستان سے آیا تھا. اس نے 1739 کے اندر یعنی 1739 کے اندر دلی کو فتح کیا تھا. مغلیہ سلطنت کو اس نے شکست دی تھی. تو میر جو ہے آگرہ لوٹ آئے. یعنی دلی سے دیکھیں بیٹا تلاش معاش کے لیے آگرہ سے تلاش معاش کے لیے دلی گئے تھے اور دلی میں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے. وہ نواب بھی جب مارا گیا تو پھر واپس کدھر چلے گئے؟ اپنے شہر آگرہ. لیکن پھر انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا. تو یہ بیٹا بات بڑی دلچسپ ہے کہ وہ دوبارہ کیوں دلی آئے، یہ پہلے ہی انہیں بچپن میں کیوں آنا پڑا. تو اس کی وضاحت میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس طرح سے ہے کہ میر کے والد نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی. تو میر جو ہے وہ اپنی والدہ سے اکیلے ہی بھائی تھے، باقی جو ان کے بھائی تھے وہ سوتیلے تھے. تو انہوں نے میر کو ذہنی طور پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ میر نفسیاتی مریض بن گئے. تو میر بیٹا وہ شاعر ہے جو زندگی کے ایک خاص حصے میں یعنی بچپن میں ہی جو پاگل بھی رہ چکے ہیں. دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا. دیکھیں بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیدا کہاں ہوئے؟ آگرہ میں. تلاش معاش کے لیے کہاں ہے؟ دلی. جب دلی میں بربادی ہوئی تو واپس آگرہ لوٹ گئے. آگرہ سے پھر مجبوراً دلی آنا پڑا اور دلی میں پھر خراب امن و امان کی وجہ سے مجبور ہو کر کدھر چلے گئے؟ لکھنؤ. یہ بیٹا ایک دیسی ریاست تھی لکھنؤ. وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر کسی شہر میں بسر کی. تو نواب آصف الدولہ یہ بیٹا اس وقت کے لکھنؤ کے نواب ہوتے تھے. تو ان کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر جو ہے پھر وہاں پہ لکھنؤ میں گزاری. میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. خدائے سخن یعنی شاعری کی دنیا کا خدا ہے میر. انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی. تو یہ چیز بھی سمجھ لیجئے. اب دیکھیں بیٹا اشعار کی کئی قسمیں ہیں، جیسے حمد ہے، نعت ہے، مرثیہ ہے، ربائی ہے، اسی طرح سے غزل ہے، قصیدہ ہے. تو میر نے تقریباً سب میں طبع آزمائی کی یعنی سب چیزوں کو اس نے لکھا، مگر ان کی پہچان کیا چیز بنی؟ غزل گوئی. یعنی غزل کی دنیا میں انہوں نے نام کمایا. وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں. تو بیٹے دیکھیں یہاں پہ 2 نام آ چکے ہیں میر کے ابھی تک، خدائے سخن اور غزل کے بادشاہ. ایک نام نیچے بھی آئے گا. ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے. ہم عصر شعراء بیٹا اس زمانے کے شاعر یعنی جب میر تقی میر تھے اس دور کے جو شاعر تھے انہوں نے میر کی بڑی تعریف کی ہے. بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے. بلکہ جو آخر پہ آنے والے یعنی بعد میں آنے والے جو شاعر تھے سراہا ہے، یعنی انہوں نے بھی میر کی تعریف کی ہے. بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے میر کو سرتاج شعراء اردو قرار دیا ہے. مطلب یہ مولوی عبدالحق جو ہے ان کو فادر آف اردو کہا جاتا ہے. انہوں نے میر کو کیا نام دیا ہے؟ سرتاج شعراء اردو، یعنی اردو شاعروں کے سر کا تاج. میر کی تصانیف میں یعنی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک خود نوشت بیٹا ہوتا ہے آٹو بایوگرافی، یعنی اپنی زندگی کے بارے میں جو خود لکھی جاتی ہے کتاب. تو اس کا نام ہے ذکر میر، یعنی یہ ان کی کتاب کا نام ہے ذکر میر. پھر ایک ان کا تذکرہ ہے، اس کا نام ہے نکات الشعراء. تو یہ بیٹا کتاب کے نام ہے ذکر میر اور نکات الشعراء. ایک فارسی زبان کا ان کا دیوان ہے اور 6 اردو دواوین ہے. دواوین دیوان کی جمع یعنی شاعری کی کتاب کہ جس میں اشعار جو ہے وہ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں. مطلب الف سے لکھی جانے والی غزلیں پہلے ہوں گی، پھر بے والی، پھر پے والی. تو ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ دیوان. تو بیٹا آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.